واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اب اگر شطرنج کا شوق ہو تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ، تو وہ کہتا ہے وہاں پر جانا ضرور ہے، دیکھو مجھے دوائی چاہیے تو علاج بھی کر لو اور دعا بھی کر لو۔ وہاں جانا ہے، شادی پر جانا ہے، چاہے ادھار لے کر جائے۔ تو یہ نفسانی بندھن ہے، مجبوریاں ہیں۔ اگر مہمانوں کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کر کھانا نہ پکاؤ۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے تو جتنا کچھ ہے آپ اتنا ہی کرو، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ تو نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ آپ دیکھو کہ آدمی کی زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی جکڑی ہوئی ہے۔ انسان بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، صبح سے دوڑ رہا ہے بیچارہ۔ آگے آگے خواہش ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے۔ کبھی مجبوری آگے آگے بھاگتی ہے اور بندہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی مجبوری چابک لیے پیچھے آتی ہے اور بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور یہ بگاتی ہے انسان کو کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ پھر وہ سوچتا پھرتا ہے کہ قرضہ دینا ہے، مجبوری ہے۔ پھر کوئی بات یاد آتی رہتی ہے، یہ سوچنے کی مجبوری ہے۔ تو مجبوری چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے، مجبوری بے شک قائم ہو تو چین آ جاتا ہے۔ مجبوری وہی ہے، غریب ہے، امیر نہیں ہوا، لیکن دوست مل گیا۔ کہتا ہے جی دوست مل گیا ہے، اب غریبی کا ڈر نہیں۔ حالانکہ دوست کوئی پیسہ تو نہیں، لیکن وہ کیفیت بدل گئی۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دینے والے نے غریبی دی ہے۔ اس سے بڑا شکر کیا ہے کہ غریبی اس نے دی ہے۔ تمہاری امیری جس نے دی ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو، اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جاتے ہیں انہیں اور لطف آ جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں کائنات میں آزاد ہوتے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود وہ پابند نہیں ہوتے۔ کہتا ہے کون؟ جواب دیا اسرائیل۔ بسم اللہ جی، تھوڑی سی چائے تو پی لو، پھر تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے ان کو، اور کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہوتی کہ ٹھہر جا کوئی چابیاں اٹھا لوں، کوئی وصیت کر لو۔ تو کیسی وصیت اور کیسے نامے؟ بس وہاں چلے جاؤ کہ وہاں پہلے ہی انتظار ہے۔ یہ ہوتی ہے نور کی دنیا۔ اس لیے آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے، اور کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا سے ہیں۔ وہ روح ہوتی ہے اور مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں نور داخل ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی، روح بھی آئی، یعنی کہ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کو نور آشنا کرائے گی، اللہ کی محبت پابندیاں کرائے گی۔ اللہ کی محبت جو ہوئی، بندگی کردیاں متھڑا گھس گیا، یہ ایک مقام ہے اللہ کریم کی محبت کا۔ اور جب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات جو ہے یہ مرکع نور ہے، مرکع جمال ہے، بلکہ ساری کی ساری عین نور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کائنات مظہر انوار ہے۔ جب مظہر انوار تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ مظہر نور خدا کہو یا کچھ اور کہو، جو مرضی کہو، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک مقام ہے نفس کو پہچاننے کا، یہی ایک ذریعہ ہے۔ نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی پہچان کا بھی ہے اور نور کی پہچان کا بھی ہے۔ یہ تینوں مقام بیان فرمائے گئے ہیں۔ روح کا جو مقام ہے وہ یوم یقوم الروح،
ایک دن یہ روحیں اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گی، تو روح کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے، اور پھر آگے مقام ہے نور کا۔ رب کی جمع ارباب ہے اور اللہ کی جمع نہیں ہے۔ رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اللہ تو رب الارباب ہے۔ ماں رب ہے یعنی پانے والی، رب کے پاس ربوبیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو جیلر تھا اس کا نام رب السجن یعنی کہ قید خانے کا رب۔ تو رب کا لفظ بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ بھی رب ہے بلکہ رب الارباب ہے، یعنی سب سے بڑا رب، پالنے والا۔ تو پالنے والا جو ہے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، تو رازق کو پہچانو۔ رازق جو ہے یہ آپ کے رزق ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے، اور مالک جو ہے چاہے آپ کے پاس رزق پہنچے نہ پہنچے اس نے سجدہ کرا لینا ہے۔ تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو آپ سجدہ کرو۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ اور مقام ہے، اللہ ذات ہے اور رب اس کی صفت ہے۔ تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا نیند ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ غنودگی آ رہی ہے۔ اب آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کی بحالی ہو رہی ہے، کہ تھکے ہوئے آپ کے سارے اعضاء آرگنز وہ سارے نیند میں ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور آرام آ رہا ہے۔ اب یہ بغیر خوراک کے ہو رہا ہے اور آپ دوبارہ ریسٹور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ رب کو پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا سسٹم بنایا ہے اور اس کا پرچار کرتے رہو۔ پھر جب آپ عبادت کے حوالے سے چلیں گے تو آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ رب کا مقام اور ہے، رب ہے پالنے والا ساری کائنات کا۔ رب کی تعریف کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ رب کی ثنا ہے پھر وہ اللہ ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا، ٹھہرانے والا، قائم کرنے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا، کریٹ کرنے والا، ریکریٹ کرنے والا۔ تو وہ رب ہی ہے اور وہ اللہ ہی ہے، لیکن رب اس کی ایک صفت ہے۔ رحیم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ مقصد یہ کہ صفات جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا پالنے والی صفت۔ اس لیے ان کے حوالے سے آپ اللہ کی رسائی چاہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ کی رسائی آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کسی جاننے والے سے نہ پوچھو، اور جاننے والا اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کے کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ بس باقی سارے اندازے ہیں، باقی صرف اندازے ہی ہیں۔ اور ان اندازوں کے حوالے سے بچنے کے لیے آپ یہ کہو کہ جاننا انہی کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک۔ وہ جانتے رہیں اور ہم مانتے رہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آسانی یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ منظور ہے، سمجھداری منظور کرنے میں ہے، کیونکہ ہم کہاں تک پہچان سکتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے۔ اس لیے معرفت الہی مشکل ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ایک صفت کے قیدی ہیں۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں رہے گا، اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا۔ یہ ان کی عبادت ہے، لمبی عبادت، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہاں پر نفس نہیں ہے، لطیف سی کیفیات ہیں، اور وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثلا پہاڑ کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو وہ بیچارہ ایک حال میں کھڑا رہے گا۔ یہ بجلی جو چمکتی ہے صاعقہ، اگر فرشتے کا نام صاعقہ بھی کہہ دیا جائے تو بیچاری ہمیشہ چمکے گی، ایک صفت کی قیدی رہے گی۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو عادت پہلے والی ہے وہی رہے گی، سر جھکا کے چلنے والی، دودھ دینے والی۔ اللہ کریم کو آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ گویا کہ فرشتے نہیں جانتے۔ اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم سخت آتا رہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا۔ یہ دیکھو، آدم علیہ السلام بہشت کے اندر مالک تھے، اکیلے تھے، حکم نہ مانا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ یہ انکار نہیں تھا بلکہ غفلت ہو گئی، تو وہاں سے یہاں آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ مشیت کے کیا کیا مقامات ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔